ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں جب نماز کی پابندی کرتا ہوں میرے تمام کام ٹھیک ہوتے ہیں اور برکت ہوتی ہے، لیکن جب میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو پریشانی میری طرف متوجہ ہوتی ہیں، تو کیا ایسا شخص جس نے کہا کہ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو یہ گویا کہ گناہ کا اظہار ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً یہ صحیح نہیں ہے، اور اظہار گناہ ہوتا ہے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی کو ترغیب دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تب بھی خیر اپنی طرف نشاندہی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یوں کہہ دیتے کہ ہمارا اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ جب نماز کی پابندی کی جائے تو اللہ تعالیٰ کاموں کا کفیل ہو جاتا ہے، اور نماز چھوڑی جائے تو اللہ تعالیٰ کی تائید ہٹتی محسوس ہوتی ہے، پریشانیاں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اس میں پھر یہ کہ چونکہ اپنی طرف نشاندہی نہیں کی اور مقصد بھی حل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کیا جائے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم دو سانس لیتی ہے، گرم ایک ٹھنڈا، گرمی اس کی جو ہوتی ہے ہماری اس سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹھنڈک ٹھنڈے سانس کی وجہ سے ہوتی ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی بدبو کی وجہ سے تمام مخلوق ہلاک ہو جائے، تو ان دونوں میں تطبیق کیسے؟ جب سانس لیتی ہے تو بدبو تو آنی چاہیے اور پھر ہلاک ہونے چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مراد یہ ہے نبی کریم کی کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو باہر نکلنے کی اجازت دے دے، اس کی بدبو باہر پہنچ سکے تو سب ہلاک ہو جائیں، تو دونوں حدیثیں اپنے مقام پہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سانس لیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بدبو کو باہر نہیں آنے دیتا، اور یہ اللہ کے تحت قدرت ہے، لہذا لوگ ہلاک بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے، وہ مدینے سے مکے کی طرف جا رہا ہے اور وہ عمرہ ادا کرنے کی بالکل استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں فقہ حنفی کی روشنی میں اس پہ دم لازم ہوگا، اس کو احرام کی نیت کرنی چاہیے، اور جب وہ آگے وہاں سے پہنچ جائے تو پھر وہ چونکہ عمرہ ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ حلال ہو جائے اور دم ادا کر دے، یہ انشاءاللہ بری ذمہ رہے گا۔ یہ کہتی ہیں کسی بچے نے پیشاب کر دیا فرش پہ، عورت نے اس پہ پانی بہا دیا، اور تھوڑی دیر بعد اسی گیلے فرش پہ وہ پاؤں لے کے چلی گئی، پاؤں گیلے ہو گئے، تو کیا پاؤں ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں یہ پانی بہانے کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کتنا پانی بہایا ہے۔ اگر اتنا بہایا کہ وہ پانی پیشاب کو اپنے ساتھ بہا کر نالی تک لے گیا ہے، اور اب جو صرف جہاں تری ہے وہ صاف اور پاک پانی کی ہے، تو پاؤں پاک رہیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ صرف اسمیل دور کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی اس پر ڈال دیا گیا ہے، وہ زیادہ بہا نہیں، یا بہا بھی تھوڑا سا ہے تو ابھی بھی اس میں پیشاب مکس ہے، تو لازم سی بات ہے کہ جیسے وہ پاؤں رکھیں گے پاؤں ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ زمین خشک ہو جاتی اور پیشاب کا رنگ اور اس کی اسمیل وغیرہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی، پھر وہ سوکھی زمین پہ پاؤں رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گیلا پیر تھا تب بھی اگر وہ اسمیل وغیرہ ختم ہو گئی ہے پھر اس پہ پاؤں رکھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ادارہ ہے جس میں ناظر قرآن وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس میں وہ خاتون غلط مسائل بتاتی ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہاں پر نہ بھیجیں۔ جب آپ کو کنفرم پتہ ہے کہ یہاں پہ غلط مسائل بتائے جا رہے ہیں، جمہور علماء سے ہٹ کر اپنی ہی اجتہادی کوششوں کو دخل دیا جا رہا ہے، تو اپنے بچوں کو وہاں پہ نہ بھیجیں، ان سے رابطہ نہ رکھیں، تو انشاءاللہ وہ خود ان کو ہوش آئے گا۔ یا پھر جیسے جیسے وہ کوئی باتیں کرتے رہیں اس کو لکھ کر اس کے کسی اپنے قریبی اچھے مستند دارالعلوم سے اس پہ فتویٰ لے کر وہ ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے کہ آپ یہ بات غلط کہہ رہی ہیں، دیکھیں علماء سے فتویٰ لیا گیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں، اصلاح قبول نہ کریں، تو پھر ان کا سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔